بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات کی بی بی نجمہ کے شوہر کا جنازہ ہوا، قل پڑھے، اور جب عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی جو ہی کی تو اچانک مردہ شوہر زندہ ہو گیا۔ آج وہ صدمے میں بت بنی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی دکھ کی شکن تھی۔ بیچاری نجمہ کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور وہ اپنے جس شوہر کے بلبوتے پر سارے زمانے سے الجھتی پھرتی تھی اور اترائے پھرتی تھی، وہ انسان آج اسے اس طرح بے سہارا اکیلا تنہا اس زندگی کے سفر میں چھوڑ گیا تھا۔ سارا محلہ اس کے دکھ میں برابر کا شریک تھا، اس کی بڑی عالیشان حویلی پر جمع ہو گیا تھا، مگر اس کو تو اس وقت اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ بی بی نجمہ جو گھر گھر جا کر لوگوں کی ٹو میں لگی رہتی تھی، مگر آج اس کو شاید لوگوں کے غموں کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ اس پر خود غموں کا پہاڑ جو ٹوٹ پڑا تھا۔ سارے سسرال والے نہ جانے اس کو کیا کیا جلے کٹے الفاظ سنا رہے تھے۔ بچلن، بیٹے کو کھا گئی، یہ منحوس ہے، ہمارے بیٹے کو نگل گئی، اور نہ جانے کیا کیا اول فول بکواس سارے محلے کے سامنے اس پر طنزیہ جملے کس رہے تھے۔ مگر یہ تو دنیا سے بے خبر اپنے دکھوں کے سائے میں ایک طرف کھڑی تھی، اور خاموشی کا عالم اب سمجھ سے باہر ہوئے جا رہا تھا۔ نجمہ بی بی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی خوشیوں کو شاید ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکی تھی، مگر لوگوں کی بھیڑ میں نجمہ کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچ کر لے جا رہی تھی، اور سامنے ہی جب اس کے شوہر کی میت رکھی تھی، اس کی نظریں اسی طرف جمی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے جنازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے کو تھا اور نجمہ رک گئی تھی، چاروں طرف قل پڑھے جا رہے تھے۔ جنازہ اٹھتے ہی مجھ سے نجمہ کے سسرال والوں کے طنزیہ جملے برداشت نہ ہوئے اور میں نجمہ کو لے کر جانے لگی، مگر جو ہی میں نجمہ کو لے کر دروازے کی دہلیز تک پہنچی، نجمہ کی ساس کی کڑک آواز نے ہمیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ رکو نجمہ، اگر تم نے عدت سے پہلے یہ دہلیز پار کری تو ہمارے بیٹے کی روح کو کبھی تسکین نہیں ملے گی اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، اس لیے بہتر ہے تم عدت تک یہیں ٹھہرو، اس کے بعد اپنا راستہ خود بدل لینا۔ میں سن کر چونک پڑی تھی اور مڑ کر میں نے بے اختیار کہا، اس حویلی پر نجمہ کا پورا حق ہے، اس کا شوہر اس دنیا میں نہ صحیح مگر اس کا آنے والا بچہ اس گھر کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا نجمہ کے مرے ہوئے شوہر کا تھا۔ اے لڑکی، تم اپنے کام سے کام رکھو، خبردار اگر تم نے ہمارے خاندان کے معاملے میں ذرا بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نجمہ کی ساس نے غصے سے بھرے لہجے سے مجھے للکار دیا تھا، مگر کیا کروں، نجمہ میری اتنی ہی سگی تھی جتنی کہ ایک سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کی اور میری دوستی بہت پرانی تھی اور اس نے بھی ہمیشہ ہر خوشی غم میں میرا ساتھ نبھایا، قدم سے قدم ملا کر میرے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی، اور اب جب نجمہ کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ مگر اس کی ساس اور سسرال والوں کے تلخ جملے میں سن نہ سکی، اور اس وقت مجبوراً میں زمانے کے ڈر سے نجمہ کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر پھر وقت چلی گئی تھی، مگر نجمہ پر نہ جانے اس کے سسرال والوں نے اب بھی اور کیا کیا ظلم ڈھانے باقی تھے۔ وہ بیچاری زمانے کے ڈر سے وہیں رک گئی تھی اور عدت تک اپنے ہی سسرال میں رک کر اپنے شوہر کا آخری فرض نبھانے کا فیصلہ لے چکی تھی۔ ادھر دوسری طرف میں اپنے گھر آ گئی تھی اور نجمہ کا افسردہ چہرہ میری نظروں سے ذرا بھی اجھل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس پریشانی میں مبتلا دیکھ کر میرے شوہر عمران نے میری خیریت معلوم کی اور کہا، نجمہ کیسی ہے اب اور اس کے سسرال میں سب کیسے ہیں؟ میں نے عمران کی طرف مایوسی سے دیکھا اور کہا، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، نجمہ اب بالکل تنہا، اکیلی اور بے سہارا ہو گئی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد نہ جانے اس کے ظالم سسرال والے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، اسی لیے تو میں فکر مند ہو رہی ہوں، مجھے پل بھر بھی چین نہیں آ رہا ہے۔ عمران نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو صابرہ، جب مناسب لگے تم اس سے ملنے چلے جایا کرنا، ابھی معاملہ گرم گرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے۔ عمران کے الفاظ سن کر میں تسلی بخش ہو گئی تھی، مگر ساری رات میں سو نہ سکی تھی۔ نہ جانے نجمہ کو اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ نجمہ بی بی وہی تھی جس کی وجہ سے آج میں اپنے سسرال والوں کے ظلموں سے نجات پا کر اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے علیحدہ ہو گئی تھی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی، مگر نجمہ جسے دنیا کا ہر سکھ ملا ہوا تھا وہ اب دکھوں کے بیچ آ چکی تھی۔ اگلے دن میں سویرے جلدی ہی اٹھ گئی تھی اور عمران کو آفس بھیجنے کے بعد میں نجمہ کی طرف چل پڑی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی حویلی پر سارے خاندان کا رش لگا ہوا تھا، سوہم کا اہتمام ہوئے جا رہا تھا اور میں فوراً ہی نجمہ سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر نجمہ کا صدمہ اب تک نہ ٹوٹا تھا۔ شاید وہ اس حادثے کو اب تک اپنے ذہن میں بسائے بیٹھی تھی، مگر جو ہی اس نے مجھے دیکھا وہ جھٹ سے مجھ سے گلے مل کر سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ شاید اسے سمجھ آ گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں نجمہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنا صدمہ توڑ چکی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے فوت ہونے کا احساس ہو چکا تھا، اب وہ صدمے سے باہر تھی اور خود کو سنبھال ہی رہی تھی، مگر اب بھی اس غموں کے دنوں میں اسے میرے ساتھ کی سخت ضرورت تھی
اور میں بھی برابر سے اس کا ساتھ دینے کے لیے عمران کی اجازت سے اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہ رہی تھی۔ سویم کا اختتام ہونے جا رہا تھا اور نجمہ میری گود میں سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے مرحوم شوہر کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی اور اس حادثے کو یاد کر رہی تھی جس حادثے نے اسے اس کے شوہر سے ہمیشہ کے لیے اتنا دور کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں نجمہ کی ساس نے زور سے آوازیں لگا کر نجمہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ رحم کہہ کر نجمہ فوراً ہی اٹھی اور سر پر گھونگھٹ ڈالے حویلی کے ہال میں سب کے سامنے چلی آئی تھی۔ میں اوپر کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نیچے حویلی میں نجمہ کے شوہر کا سارا خاندان ہی جمع تھا، مگر سب کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نظر دروازے سے آتے اس وکیل پر پڑی جو نجمہ کے دیور اور جیٹھ کے ساتھ اندر آ رہا تھا، اور وکیل کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ میں سمجھ چکی تھی اور طنزیہ لہجے میں ہنس پڑی تھی کہ یہ بڑے لوگ بھی نا انسان مرا نہیں کہ اگلے دن ہی جائیداد کے حصے بٹوارے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں چپ چاپ اوپر خاموشی سے ان سب کی باتوں کو سن رہی تھی، اور جو ہی نجمہ کی ساس نے وکیل سے کہا کہ ذرا میرے بیٹے نفیس کی وصیت تو سب کو پڑھ کر سناؤ، جس میں اس نے صاف صاف اپنے حصے کی ساری جائیداد گھر والوں میں تقسیم کرنے کو کہا ہے اور اس کمبخت عورت کو اپنی جائیداد سے بالکل بے دخل کیا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں لکھا۔ نجمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی ساس نے غصے سے کہا۔ وکیل نے سب کے کہنے کے مطابق جب وصیت سنانی شروع کی تو نجمہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف آنسو بھرے تھے، مگر وصیت سن کر سبھی چونک پڑے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ نفیس تو جاتے جاتے اپنے حصے کی ساری دولت، جائیداد اور زمینیں اور حویلی کا حصہ سب کچھ وہ اپنی بیوہ بیوی نجمہ بیوی اور اس کے ہونے والے بچے کے نام کر گیا تھا۔ وکیل کی باتیں سن کر ساس کو تو حیرت کا جھٹکا لگا ہی لگا تھا، ساتھ میں سارے گھر والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا تھا، اور سبھی لوگ منہ بنائے چپ کھڑے تھے، مگر نجمہ چیخ چیخ کر رو پڑی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو آپ سب، مجھے اس جائیداد دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس ہونے والے بچے کو اس گھر میں اس کے باپ کی جگہ مل جائے، میرے لیے وہی بہت ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو اکیلی تنہا کہیں بھی سڑک کے کونے پڑی رہ کر اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی، مگر میرا بچہ جس کا باپ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے چھوڑ گیا، وہ بس اس دنیا میں آئے تو اسے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، میں بس اتنا چاہتی ہوں۔ نجمہ کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا اور میں نیچے آ کر نجمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور نجمہ کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ ایسی حالت میں تمہارا اس طرح رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، چلو شاباش، چپ ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور تم تو جانتی ہو نا نفیس بھائی کی روح کو بالکل بھی سکون نہیں ملے گا اگر ان کے بچے کی صحت کو ذرا بھی کچھ ہوا تو۔ نجمہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی تھی اور میں اپنے ہاتھوں سے نجمہ کو کھانا کھلا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں نجمہ کو دوا دے کر میں نے سلا دیا تھا اور میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ راستے بھر مجھے وہی شوخ چنچل نجمہ میری آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی جو ہنسی خوشی روز میرے گھر آتی تھی اور میرے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی، اور ایک روز وہ اپنی بے عقلی اور ناسمجھی میں اس حویلی کے لاڈلے بیٹے نفیس کی محبت میں اپنا دل ہار بیٹھی اور اس سے شادی کرنے کی ضد کر بیٹھی تھی۔ میں اس وقت لاکھ سمجھاتی تھی کہ نجمہ بی بی، انسان کو بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے، اور ہم جیسے چھوٹے لوگ بڑی بڑی اونچی حویلی میں شادی کر کے جانے کے صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں گوارا نہیں ہوتا کہ اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ مگر نجمہ تو بچپن سے ہی اونچے اونچے خواب دیکھا کرتی تھی اور اپنے لیے ایک راج کمار کا خواب دیکھا کرتی تھی، اور نفیس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں وہی خواب حقیقت کا روپ لے چکا تھا، اور پھر اس نے گھر سے بھاگ کر نفیس کے ساتھ شادی کر لی تھی، مگر شادی کے بعد سسرال والوں نے اسے کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا، مگر اس کے سر پر اس وقت اس کے شوہر نفیس کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے پورے محلے میں سر اٹھائے اترا کر جینے لگی تھی اور خود کو سب سے اعلیٰ تر سمجھنے لگی تھی، اور اپنے سے کمتر لوگوں کو وہ منہ لگانا بھی اب گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ مگر میری اور اس کی دوستی میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، میں اسے ہمیشہ سمجھاتی تھی، مگر وہ ہنس کر گھمنڈ میں میری بات کو ہمیشہ ٹال دیتی تھی، اور بس پھر ایک روز اس کا یہ گھمنڈ مٹی میں مل گیا اور ایک ایکسیڈنٹ میں چلتی گاڑی سے نجمہ کو دھکا دے کر نفیس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور خود موت کی نیند جا سویا تھا، اور نجمہ اس وقت امید سے تھی، اور پھر یہ بدلاؤ آیا اور نجمہ کی زندگی میں ایسا طوفان آیا، اس کے سر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے سسرال والے جو اب تک اپنے لاڈلے بیٹے کی پسند کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرے بیٹھے تھے، موقع دیکھتے ہی وہ عدت کے بعد اپنی حویلی سے اپنی دولت جائیداد سے نجمہ اور اس کے بچے کو بے دخل کرنا چاہتے تھے، مگر نفیس کی وصیت نے تو سب کے ہی ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے جاتے جاتے بھی اپنی بیوی بچے کو تنہا بے سہارا نہ چھوڑا۔ میں روز نجمہ سے ملنے جاتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی،
इद्दत पूरी होने को थी और नजमा को उम्मीद से हुए 7वां महीना चल रहा था। उन दिनों अचानक नजमा के ससुराल में एक ऐसे शख्स ने कदम रखा जिसने सब कुछ बदल दिया था। किस्मत ने फिर से एक नया मोड़ लिया और नजमा की नई जिंदगी की दूसरी शुरुआत हुई। आरिफ, जो नजमा और नफीस का बहुत ही अच्छा दोस्त और नफीस का तायाजाद भाई था, जिसने हमेशा नजमा और नफीस का भागकर शादी से लेकर हर बुरे अच्छे वक्त में साथ दिया, वो वापस लौट आया था और उसके आते ही हवेली में एक हलचल सी मच गई थी। सबकी सिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि नजमा के लिए जो कुछ नफीस करके गया वो कम था क्या। और अब एक और हैरत अंगेज बात के नजमा का पुराना हमदर्द जो लौट आया था। इस हवेली पर आरिफ का भी उतना ही हक था जितना बाकी घर वालों के मर्दों का, क्योंकि ये उन लोगों की खानदानी पुश्तैनी हवेली थी। उसने आते ही नफीस की बेवा और उसके आने वाले बच्चे के लिए एक ऐसा फैसला कर लिया कि सबके ऊपर सुनते ही कयामत ही टूट पड़ी थी। उसने सारे खानदान वालों के सामने नजमा से निकाह की इजाजत तलब कर ली थी, क्योंकि ये हरगिज नहीं चाहता था नजमा और उसके बच्चे के साथ कोई भी बदसलूकी और नाइंसाफी बरती जाए। निकाह की इजाजत तलब करते ही नजमा घबराने और डरने लगी और खामोशी से चुपचाप सबके सामने से अपने कमरे में चली आई थी। मगर अगले रोज जब नजमा ने मुझे ये खबर सुनाई तो मैं तो खुशी से झूम उठी थी कि मेरी बहन का घर फिर से बस जाएगा, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएंगी। मगर नजमा शादी के खिलाफ थी और वो नफीस की इद्दत पूरी होने के बाद इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी। मगर जब सारे घर में आरिफ का राज चलने लगा था, सारे ही नजमा को पूरा इख्तियार दे चुके थे कि वो जो चाहे फैसला कर सकती है। मगर जब मैंने नजमा से रोते हुए कहा कि वो क्यों आने वाली खुशियों को ठुकराना चाहती है, जबकि उसकी दहलीज पर खुद खुशी के लम्हे फिर से इकट्ठे हुए हैं, मैंने लाख समझाया कि नजमा, अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे की तो परवाह करो। उसे तन्हा छोड़कर यहाँ सबके बीच बेसहारा तुम किसके सुपुर्द करके जाओगी? कौन तुम्हारे बाद इस बच्चे को अपना सकेगा? और तुम्हारे ससुराली जो तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में कबूल ना कर सके, वो कैसे इस बच्चे को अपना वारिस तस्लीम करेंगे? मेरी बातें सुनकर नजमा सोच में पड़ गई थी और आखिर नजमा ने आरिफ से शादी के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद हाँ कर दी थी। और फिर 2 महीने खुशी से गुजरने लगे और वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, नजमा और आरिफ बच्चे की पैदाइश का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे, क्योंकि ये बच्चा नफीस की निशानी और इस खानदान का इकलौता वारिस जो था। और फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सारी हवेली हिल गई थी। नजमा का डिलीवरी का वक्त था और कुछ ही देर में खबर आने वाली थी, मगर बच्चे की रोने की आवाजें तो ना सुनी गई, बल्कि एक और मातम छा गया था। कयामत फिर टूट पड़ी थी। नजमा का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही फौत हो गया था और नजमा को अब इस बुरी खबर से बेहद दूर रखा गया। मैं और इमरान भी नजमा के लिए बहुत फिक्रमंद होने लगे थे, मगर नजमा का बच्चा मर चुका था और दूसरी तरफ आरिफ भी बहुत अफसुर्दा था। जो ही नजमा को होश आया तो एक बार फिर से उसकी जिंदगी में कयामत बर्पा हो गई थी। बच्चे के मरने की खबर सुनकर वो फिर से टूट गई थी, मगर उस वक्त आरिफ डट कर सारे खानदान के सामने उसकी ढाल बना खड़ा था और खानदान वालों ने नजमा को इस बात पर उफ तक न कही। और आरिफ ने अब भी नजमा से शादी करने का फैसला बिल्कुल न बदला और अपने वादे के मुताबिक आरिफ ने नजमा के संभलने के बाद सादगी से काजी बुलाकर नजमा से निकाह कर लिया और सारे खानदान के सामने उसे अपनी बीवी बना लिया था और नजमा फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई थी। नजमा और आरिफ की शादी हो चुकी थी। मुझे लगा था शादी के बाद नजमा की जिंदगी के सारे गम हमेशा के लिए मिट जाएंगे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि हम सब पर तो आसमान ही टूट पड़ेगा। जब से नजमा ने आरिफ से शादी की थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी थी। जब भी मैं उससे मिलने जाती थी, नजमा डर से कांप उठती थी और कहती, वो जिंदा है, वो वापस आ गया है। मुझे हैरत होती कि नजमा किसका जिक्र कर रही है, वो किसके बारे में बात कर रही है। आरिफ से मैंने इस बारे में नजमा से छुपकर जिक्र किया तो आरिफ का कहना था, नजमा ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और शायद इन सदमों ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया है, इसलिए नजमा ये अजीब सा बर्ताव करने लगी है। आरिफ भी उन दिनों नजमा को लेकर बहुत फिक्रमंद रहने लगा था। आरिफ को उस वक्त काम के सिलसिले में गुजरात से बाहर जाना था। उन दिनों आरिफ ने इमरान से इजाजत लेकर मुझे कुछ दिनों के लिए नजमा के पास ही रुकने को कहा था और वापस शहर आकर आरिफ ने नजमा को जल्द ही किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से नजमा का मुआयना करवाना था। उसकी ये बहकी बहकी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। वो सोते सोते अक्सर दरवाजे की जरा सी भी आहट से डर जाती थी और चीख पड़ती थी। मैं उसे बड़ी मुश्किलों से संभालती थी। वो कहती, वो वहाँ खड़ा था, वो मेरा नाम ले रहा था, मैंने उसे अभी अभी देखा था। मैं उठकर दरवाजे के करीब जाती तो वहाँ कोई मौजूद न था। कभी अकेले अकेले वो खुद से बातें करती नजर आती। मैं सामने जाती तो कोई मौजूद ना होता। वो कहती, नहीं, वो यही मौजूद था, तुम्हें देखते ही वो भाग गया, वो जिंदा है, वो यही मौजूद है, उसे तलाश करो, वो सबसे छुप रहा है। मगर कौन है वो नजमा? आखिर किसको तुम महसूस करती हो? मुझे बताओ नजमा। नजमा चीख पड़ी।
وہ میرا شوہر نفیس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں سن کر دنگ رہ گئی کہ نجمہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ نفیس بھلا زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود اس کی میت کو دیکھا تھا اور سب گھر والوں نے خود ہی اس کے جنازے کی تدفین کی تھی، پھر بھلا وہ کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ مگر نجمہ کا کہنا تھا کہ وہ اسے نظر آتا ہے، وہ اس سے باتیں کرتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے اور وہ اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ میں تو نجمہ کی یہ اول فول فضول کی باتیں سن کر اب پک چکی تھی، مگر نجمہ کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جلدی عارف سے بات کر کے اسے سب کچھ بتانا تھا تاکہ نجمہ کی دماغی حالت بہتر ہو سکے، اس سے پہلے بہت دیر ہو جاتی اور نجمہ پوری طرح پاگل ہو جاتی۔ میں نے عمران سے کہہ کر نجمہ کو بہت ہی اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے گئی تھی۔ نجمہ کے سارے ٹیسٹ ہو گئے تھے، اب بس نجمہ کی رپورٹس کا انتظار تھا، اور پھر 2 دن بعد جب نجمہ کی ساری رپورٹس آئیں تو میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ نجمہ کی ساری رپورٹس بالکل ٹھیک تھی، اسے تو کوئی دماغی بیماری نہیں تھی۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا واقعی نجمہ سچ کہتی ہے اس کا پہلا شوہر نفیس زندہ ہے، یا پھر نجمہ نے یہ ڈھونگ کسی مقصد کے تحت کیا ہے؟ پر کیوں؟ وہ آخر ایسا کیوں کرے گی بھلا؟ ایسا کرنے سے اسے کون سی خوشی ملنے والی تھی، جبکہ عارف کے ساتھ وہ اس حویلی میں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی؟ پھر اچانک یہ سب، اب تو میرے لیے یہ سب جاننا اور بھی ضروری ہو گیا تھا، اور اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا کہ واقعی نجمہ سچی ہے اور اس کا شوہر نفیس زندہ ہے۔ میں ہزاروں سوالات کی کشتی میں جھول رہی تھی اور ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ ایک روز رات کو جب نجمہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں اس رات چوکنا تھی اور بالکل باخبر تھی، اس رات مجھے دروازے پر ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور میرے کانوں نے دروازے سے اندر کسی کے آنے کی آواز محسوس کی، جو نجمہ دھیمی سی آواز میں پکار رہا تھا۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے وہ شخص کون تھا، کیا واقعی وہ نفیس؟ آواز بہت ہی دھیمی تھی اور کمرے میں اندھیرا بہت تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس رات میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اس شخص اور نجمہ کی ساری گفتگو سنی تھی۔ نجمہ تو ڈری سہمی صرف اس سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تم تو مر گئے تھے، تم واپس کیسے آ گئے؟ مگر وہ ہنس کے صرف یہی جواب دے رہا تھا کہ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا، وہ تو زندہ ہے اور نجمہ کو مار کر ہی دم لے گا۔ نجمہ کی حالت تو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ایک طرف مجھے نجمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف رات جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا وہ یہ جاننے کے لیے کافی تھا کہ واقعی نجمہ کا شوہر نفیس ابھی زندہ ہے؟ میں اس وقت کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور چپ خاموش صرف عارف کے واپس آنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مگر عارف کا لوٹ کر آنا مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک روز عارف کو چھپ کر فون کیا اور اسے خوب کھری کھوٹی باتیں سنائی اور نجمہ کی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا، مگر عارف کی صحت پر تو میری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسا رویہ کیوں کر رہا تھا؟ اور اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بہت جلد نفیس کا راز سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے لاکھ کوشش کی، مگر عارف سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر خیال آیا کہیں عارف بھی نفیس کے ساتھ مل کر کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا نفیس کی اصل حقیقت کے پیچھے کس کا گناہ چھپ رہا ہے، جو بہت ہی جلد فاش ہونے کو تھا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں نے عمران سے بات کی، اسے ساری تفصیل بتائی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب عمران نے بھی مجھے اس وقت چپ چاپ رہ کر تماشا دیکھنے کو کہا، مگر میرا دل یہ سب ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو نجمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ان دنوں مجھے چکر سے محسوس ہونے لگے تھے۔ عمران کا کہنا تھا کہ میں نجمہ کی وجہ سے اپنی صحت کو بھول گئی ہوں۔ عمران زور زبردستی کر کے مجھے ان دنوں ہسپتال لے گئے تھے۔ اتفاق سے ہم اسی ہسپتال میں آئے تھے جہاں نجمہ کی ڈیلیوری ہوئی تھی، اور لیڈی ڈاکٹر بھی وہیں تھی جو نجمہ کا کیس دیکھ رہی تھی۔ میں نے نجمہ کا ذکر اس لیڈی ڈاکٹر سے چھیڑ دیا تھا، اور جب اس ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تو کسی نجمہ کو نہیں جانتی، نہ اس نام کی کوئی پیشنٹ، نہ اس کا کوئی کیس اس نے کیا، میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ یہ ڈاکٹر اتنا بڑا جھوٹ کیسے کہہ رہی ہے۔ میں تو اسی وقت عمران کا ہاتھ پکڑ کر اس ہسپتال سے نکل گئی تھی اور صاف کہہ دیا تھا مجھے اس دھوکے باز ڈاکٹر سے کوئی معائنہ نہیں کروانا، مگر میں اس وقت امید سے تھی۔ عمران میری صحت کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آج کے بعد نجمہ سے ہرگز نہیں ملوں گی۔ بہت ہو گئی دوستی یاری، اور جتنا ہو سکتا ہے اب نجمہ اور اس کے ہر معاملے سے دور رہو۔ میں نے عمران کے کہنے پر مجبوراً نجمہ سے دوری اختیار کر لی تھی، اور 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے نجمہ کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ مجھے اب بھی اس کی اتنی ہی فکر تھی جتنی پہلے، مگر عمران کی دھمکی کے آگے میں اس وقت بالکل مجبور ہو چکی تھی۔ اور عارف سے اب بھی میں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عارف کے وہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونجتے تھے۔ اور اس رات نجمہ کے ساتھ میں نے جسے محسوس کیا وہ واقعی نفیس یا پھر معاملہ کچھ اور تھا۔ ایک روز میں سویرے ہی اٹھ کر اپنے چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اچانک میری گاڑی کسی عورت سے ٹکراتے ہوئے رک گئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔
मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और उस औरत को जाकर संभालने लगी। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी। वो औरत और कोई नहीं, नजमा ही थी। बाल बिखरे हुए, आंखें खौफ से फटी हुई और घबराई हुई, बेचैन नजमा न जाने की किस हालत में थी। मैं तो उसे फौरन से गले लगाने लगी थी, मगर जो ही उसने अपना मुंह खोला मैं तो चौंक कर पीछे हट गई थी। वो ये क्या कह रही थी? मैं इधर उधर देखने लगी थी कि कहीं उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज आसपास किसी ने सुन तो नहीं लिए, मगर सुकून आया जब देखा आसपास कोई न था। नजमा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर वापस ले गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था और मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, मुझे बचा लो साबरा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो साबरा, जो कुछ भी हुआ जिम्मेदार मैं ही हूँ, मगर मुझसे भूल हो गई बहुत बड़ी। मैंने तो खुद ही अपने शौहर नफीस को, मगर वो तो जिंदा है और मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं जानती थी वो नफीस तो। मुझे हैरत का झटका लगा। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी कि नजमा ये सब क्या कह रही थी। मैंने नजमा को हमेशा अपनी दोस्त, अपनी बहन समझा और जमाने के खिलाफ जाकर उसका साथ दिया, और ये जो कुछ कह रही थी वो सब क्या था? नजमा का कहना था कि उसने दौलत और जायदाद की लालच में अमीर तरीन आदमी, हवेली के मालिक नफीस को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी की थी, और शादी के बाद उससे खुद ही वसीयत तैयार करवाई जिसमें नफीस ने अपना सब कुछ नजमा और उसके बच्चे के नाम कर दिया था। मगर बच्चा कौन सा बच्चा, वो सब भी एक झूठ था, फरेब था। नजमा उम्मीद से कभी थी ही नहीं। जब 9 महीने पूरे हुए तो बच्चा मरने का खेल खेला गया, और नजमा जानती थी कि उसे हवेली और जायदाद के लिए, इसी घर का हिस्सेदार बनने के लिए इस बच्चे के बहाने ही आरिफ वापस आकर अपने कजन और दोस्त की बीवी और बच्चे को जरूर अपनाएगा। और वही हुआ। नजमा ने खुद खाने में जहर देकर नफीस को गाड़ी में शॉपिंग के बहाने ले गई थी और गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे, और वो ये भी जानती थी नफीस नजमा और अपने बच्चे को बचाएगा और अपनी जान खो देगा। और वही हुआ। अगर नफीस एक्सीडेंट में बच जाता, लेकिन जहर ने असर दिखा दिया था और वो मौत की नींद जा सोया, और एक्सीडेंट के बहाने किसी को शक भी ना हुआ। नजमा का ये खौफनाक खेल जब अपने अंजाम को पहुंचा, जब इमरान ने पीछे से आकर उसकी रिकॉर्डिंग को महफूज कर लिया था, और नफीस के कपड़ों में नफीस की तरह उसी हुलिये में मौजूद सामने खड़ा आरिफ भी नजमा के सामने आ गया था। ये सब देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं नजमा को क्या समझती रही, और नजमा के खेल ने तो बाजी ही पलट कर रख दी थी। आज समझ आया था कि नजमा बीबी की वो सारी ससुराल वालों के खिलाफ मोहल्ले में की गई बातें सब झूठ, फरेब था। वो तो पहले दिन से ही उस नजमा को जान चुके थे। जब ही उसे अपनी बहू उन्होंने कबूल नहीं किया था, और तंग आकर उन्होंने खुद एक प्लान के तहत आरिफ को बुलाकर ये शादी करवाई थी। और नजमा के खेल में नजमा को शिकस्त तब हुई जब आरिफ ने नफीस बनकर नजमा को डराना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता नजमा ने अपने होश खो दिए और सारी सच्चाई अपनी दोस्त साबरा के सामने खोल कर रखती थी। सारा सच अपने ही मुंह से कह डाला था। आरिफ और इमरान भी नफीस के बचपन के दोस्त थे, और अपने यार का बदला लेने के लिए नजमा को इस खेल में उन लोगों ने मिलकर शिकस्त दी। उस वक्त मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, और खुद ही मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया और अपनी धोखेबाज दोस्त को गिरफ्तार करवाया, जो दौलत की लालच में अपने पहले शौहर की कातिल बन चुकी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।